السلام علیکم یا علی مدد۔ ہاں بھائی اور بھی کچھ نچھاور کرنا ہے بس اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات۔ صاحبان اسلام و بیٹا آپ سائڈ پہ آئیں، بچے اٹھائیں جی یہاں سے، سائڈ پہ کریں بچوں کو، لے جائیں نہیں سائڈ پہ لے جائیں، آ جائیں جی آپ آگے جائیں، جو کھا رہے ہیں وہ ذرا بعد میں آئیں، باقی آگے آ جائیں۔ صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، میں تمام تر صاحبان اسلام و ایمان کی خدمت بابرکت میں اور بالخصوص بانیان جلسہ کی خدمت بابرکت میں
آج کی حقیقی عید سعید کے پیش نظر ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خلاق عالم مولود کعبہ کے صدقہ میں جو حضرات جو شرعی تمنائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو خلاق عالم تمام تر داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھتے ہوئے تا ظہور القائم علیہ السلام قائم و دائم رکھے۔ آپ تمام تر حضرات اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، بخوبی بیٹا یہ لے جاؤ بچہ، خود بھی جاؤ بچہ بھی لے جاؤ، نہ پڑھنے دو گے نہ سننے دو گے، لے جاؤ بچے کو اس کے ماں کے پاس چھوڑاؤ۔ تو آپ تمام تر حضرات ان حقائق سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت کی طاغوتی قوتیں، اسلام دشمن عناصر مسلمانان عالم کو اور بالخصوص مسلمانان پاکستان کو تقریباً نہیں بلکہ 100% ایک انتقام ماضی کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جس قدر عاشقان رسول ہیں، خواہ وہ اہل شیعہ ہیں یا اہل شیعہ کے علاوہ باقی کلمہ گویان مصطفیٰ ہیں، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہو کر آگے بڑھنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنی موجودہ نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اخوت، محبت، بھائی چارے کا وہ پیغام جو اسلام کا حقیقی درس ہے وہ ان بچوں تک اور اس موجودہ نسل تک ہم پہنچا سکیں۔ لہذا فروعی اختلافات وصال رسول سے لے کر اس وقت تک چلے آ رہے ہیں اور وہ رہیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کے سائے کے نیچے اصولی طور پر ہم مسلمانوں کو ایک ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے اور یہی موجودہ نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں عشق مصطفیٰ کے سائے میں آپ سے نعروں کی آواز سننے کا متمنی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ یہ کلمات وحدت و اخوت و محبت میں نے اس لیے ادا کیے ہیں کہ جو میرے عزیز بیٹے ایمانی اور روحانی بھائی سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں، انہوں نے آج کل سوشل میڈیا پر یہ ایک کلپ پڑھا ہوگا جس کی فوٹو کاپی اس وقت میرے پاس ہے۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہ تفسیر کا نام ہے تفسیر نبوی، پھر عرض کر رہا ہوں، تفسیر کا نام ہے تفسیر
नबवी, इसका छोटा नाम है ब्रैकेट में आसनुल किसस। हजरत मौलाना मोहम्मद नबी बख्श साहब हलवाई की ये लिखी हुई तफसीर है। मकतबा नबविया गंज बख्श रोड लाहौर की ये शाया शुदा है। इस तफसीर की जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 5। ज़रा माफ़ रखना, मैं इधर कम देख रहा हूँ। इस तफसीर की जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 511 है और सतर नंबर 13 और 14 है। इस पर अल्लामा साहब पीछे से तहरीर कर रहे हैं शिया फिरके की बिदआत के शिया फिरके में किन किन बिदआत ने जड़ पकड़ी हुई है, रिवाज पाया हुआ है। खैर मैं वो नहीं लेता, जो है मैं वो ही पढ़ रहा हूं। लिखते हैं पीछे हजरत अली का जिक्र करते हुए कि शियों का फिरका आपको ऐन खुदा मानता है। तवज्जो फरमाइए आप कि मैंने वो कलिमात क्यों अदा किए थे इब्तदाई। बेटा मोहतरम, जरा तवज्जो बेटा, मेरी तरफ रखनी पड़ेगी चूंकि मेरा अंदाज खिताबत जरा अलग है। जीते रहो मेरे बच्चों। तो ये लिखते हैं कि शियों का फिरका, पीछे से हजरत अली का जिक्र है कि हजरत अली को ऐन खुदा मानता है, एक फिरका। फिर लिखते हैं दूसरा फिरका एक, और एक हजरत अली को नबी मानता है। आगे फिर बहुत सारी वहां तारीर है जिसमें से 2 फिक्रे ये भी हैं, और इमामों की शक्ल और सूरत में खुदा जाहिर है। यानी शियों का ये अकीदा है कि हजरत अली से लेकर 12वें हादी तक की शक्ल में खुदा जाहिर है। यानी इनमें से हर एक अपने मकाम पर खुदा है। देखिए, दर से दीन इस्लाम तहकीक का हुक्म देता है, अंधी तकलीद का हुक्म नहीं देता। आप पीछे पीछे बैठ गए, हालांकि मेरा यहां बचपन गुजरा है, आगाज खिताबत गुजरा है। ये इमाम बारगाह, ये रोड मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी आंखों के सामने है, और कुछ चेहरे जाने पहचाने बुजुर्गों के अब भी मेरे सामने हैं। जहां तक ताल्लुक है दीन इस्लाम का, ये मजहब नहीं बेटा, रख दो बस, बैठ जाओ। ये दीन इस्लाम तकलीदी दीन नहीं है कि जो दादा ने कहा, जो बाप ने कहा, जो उस्ताद ने कहा, जो मौलाना ने कहा, हमने वो मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दीन इस्लाम तहकीकी दीन है। हमें चाहिए कि कुछ लिखने से पहले और इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कलाम करने से पहले हमें कम से कम शियों के करीब आना चाहिए। हमारी मजालिस की आप जीनत बने, आप तशरीफ ले आए, आके हमें सुने, फिर जाके फैसला करें कि कौन कुरान को मान रहा है। कौन कुरान के बख्शे हुए दुरूस के साए में जिंदगी बसर कर रहा है। कबल इसके कि मैं इसका जवाब दूं, ये मेरा आज का मौजू नहीं है। आज का मौजू यही जश्न मुबारक है। तो इसी पर मैं एक फिक्रा कह रहा हूं। जो जो मेरे अजीज बेटे, हाँ बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो, आ जाओ, जहान है आ जाओ, जल्दी बैठो। जो जो मेरे अजीज बेटे, रूहानी भाई और रूहानी बुजुर्ग, शिया और गैर शिया, आज के इस मजमे में तशरीफ फरमा है, मैं एक फिक्रा दे के आगे बढ़ना चाहता हूं। हम शियाने मोहम्मद आले मोहम्मद का जश्न मौलूद काबा मनाना, मैं फिक्रा दे गया। अब मुझे मालूम नहीं कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। हम
شیعان محمد و آل محمد کا جشن مولود کعبہ منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی کو مولود کعبہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ جیتے رہو۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے بیٹا؟ سمجھ گئے ہو میری بات کو؟ یعنی صرف ہمارا یہی جشن منانا اس بات کی دلیل ہے قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کے لیے تو مولودگی نہیں ہے، علی نے مولود بن کر اور ہم نے مولود کعبہ کا جشن منا کر یہ منوا لیا کہ وہ بنانے والا ہے، علی بننے والا۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، وہ بودرہ کے اتنے بڑے اجتماع میں دینا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، اور شاید چوک کی تقریر میں بھی چہلم کے موقع پر میں نے یہ کلمات ادا کیے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام ساری زندگی اپنی لسان اللہ زبان کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے رہے کہ بلاولا نحنو ما عرف اللہ۔ ہاں بیٹا اس طرح کام نہیں چلے گا، نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ۔ اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی خدا کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ تو جو اللہ نے محمد و آل محمد کو مقام بخشا ہے، یہ آگے بڑھ کر اسی کلم میں پھر لکھتے ہیں کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ امامت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر ثبوت نبوت انبیاء کرام سے حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی حضرت علی کو تمام نبیوں سے یہ افضل مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مولانا تو لکھ کے چلے گئے، وہ تو قبر میں سو رہے ہیں، میں انہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے مجمع کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے یہ کلم پڑھا ہے کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا۔ یا رسول خدا نے منوایا ہے۔ یہ کہنا کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ نبیوں سے علی کو افضل مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ ہے کتاب کا نام فردوس الاخبار، علامہ دہلوی مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب۔ دوسری کتاب کا نام اردو میں ارجح المطالب، حضرت علامہ عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی، مطبوعہ لاہور۔ تیسری کتاب کا نام ینابع المودت، حضرت علامہ سلیمان قندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی، مطبوعہ بیروت لبنان۔ چوتھی کتاب کا نام مناقب ابن مغازلی، میرے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب رسول کا فیصلہ ہے کہ من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فامہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی حزنہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی۔ اللہ اکبر۔
بڑی مہربانی حضور، بہت بہت شکریہ. کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حضر میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے ظہر میں دیکھے، فل ینظر، اسے چاہیے دیکھے، کدھر دیکھے؟ الی وجہ علی ابن ابی، علی کے چہرے کی طرف. تمام نبیوں کا کمال اسے چہرہ علی پر نظر آ جائے گا. یہ موضوع الگ ہے. آج جو میں نے لینا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ایسے موضوعات تشریح طلب ہوتے ہیں جو ایسے مخصوص موقع پر بیان کرنے پڑتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر سے میں بٹھایا گیا ہوں کہ مجھے اذان سے پہلے ہر حالت میں منبر چھوڑنا ہے. اور یہ مجھے شکوہ ہے، گلہ ہے بانیان جلسہ سے. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو موضوع سخن قرار دیا ہے، یہ آیت سورہ نمبر 3 کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے، 96 اور 97. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلعالمین. مکہ کی سرزمین کے سینے پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے، وہ گھر اول بیت، پہلا گھر مبارکن، وہ نسل انسانیت کے لیے سبب برکت ہے. توجہ فرمائی بیٹا، بات سمجھ میں آئی؟ وَہُدًى لِلعالمین، اور یہ گھر عالمین کی ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے. اب یہاں میں پھر توجہ چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں کوشش کروں گا اور آپ بھی میرا ساتھ دیں گے کہ وقت کے اندر اندر میں خطاب کو سمیٹ سکوں. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، آیت میں ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، یعنی گھروں میں سے پہلا گھر. تو یہ بیت اللہ، یہ کعبۃ اللہ، یہ قبلہ و کعبہ گھروں میں سے تو پہلا گھر ہے، لیکن اللہ کی ساری مخلوق میں سے اول نہیں. چپ کر گئے نا آپ صاحبان، اسی لیے میں نے کہا تھا کچھ اب آگے آ جائیں. یہ گھروں میں سے تو پہلا ہے، گھروں میں سے تو اول گھر ہے، لیکن اللہ کی تمام مخلوق میں سے پہلی مخلوق نہیں. پہلی مخلوق کون ہے؟ پھر پہلے آیت، پھر حدیث. قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. میرا حبیب، یہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے. ان سے میری طرف سے کہہ دو کہ اگر عیسیٰ ابن اللہ ہوتا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تم مان رہے ہو؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اللہ کا سب سے پہلا عبادت گزار میں. تو جب میں اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، جو اول ہے، جب میں اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر عیسیٰ اللہ کا بیٹا جو میری خیرات میں بنا ہے، جو میرے صدقے میں بنا ہے، وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فرماتے ہیں رسول پاک کہ اول کون ہے. کتاب کا نام میں لے لوں، صاحبان علم کا اجتماع ہے، جس کا جی چاہے کتاب کی طرف رجوع کرے. اہل سنت بھائیوں کی، ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے ینابع المودت، عربی میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. دوسری کتاب ہے مودت القربہ، حضرت علامہ
سید علی حمدانی حنفی کی، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، باقی کتابیں چھوڑ کر جو وقت نہیں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا ہے وہ عقل ہے۔ عزیزو جو سمجھ جاؤ وہ بولنا، جو نہیں سمجھو گے میں کوشش کروں گا۔ اصحاب کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی پہلی مخلوق عقل ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا ہے وہ لوح ہے۔ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ کی پہلی مخلوق لوح ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، خدا نے جسے سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ وجود قلم ہے۔ صحابہ حیران ہو کر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا پہلا مخلوق خداوندی میں سے پہلا خلق ہونے والا قلم ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے جسے سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ مجھ محمد کی روح ہے۔ مولا کیا پہلی مخلوق روح ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے جسے خلق کیا ہے وہ مجھ محمد کا نور ہے۔ صحابہ تھرائے، لرز کر کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا سمجھے کہ اللہ کی پہلی مخلوق آیا عقل ہے، لوح ہے، قلم ہے، آپ کی روح ہے یا آپ کا نور ہے؟ بھائیو جن کی سمجھ میں نہ آئے مجھے معاف کر دینا، جن کی سمجھ میں آ جائے وہ ضرور بولنا۔ رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابیوں ان تمام کی حقیقت واحدہ کا نام محمد ہے۔ اب میں اسے کس طرح واضح کروں؟ یعنی ان تمام کی حقیقت واحدہ کا نام محمد ہے۔ یا رسول اللہ پھر سب سے پہلی مخلوق اللہ کی نور ہے؟ فرمایا میرا نور ہے، لیکن اکیلا نہیں، خلقت انا و علی من نور واحد، علی کا اور میرا نور ایک ہے جو آدم کی پیدائش سے 2000 پہلے اللہ نے خلق کیا تھا۔ تو اب جب سے ہمارا رسول ہے قلت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب نبی میں تھا، آدم کے دم میں دم نہ تھا، وقت نہ تھا، میں نبی تھا۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہ تھا، تو اب آئیے جب نبی تھا تو پھر اس عالم میں آ کر 40 سال چپ کیوں رہا؟ دیکھیں صاحبان گودرا، میری ایک گزارش سن، سال میں کبھی کبھی آتا ہوں اور بڑے عرصوں کے بعد آتا ہوں۔ جو حضرات میری بات لے سکتے ہیں، شیعہ ہیں یا سنی، ان سے میری گزارش ہے ذرا میرے سامنے بیٹھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ان کی زیارت سے میں اپنی عبادت میں اضافہ کر سکوں۔ تو یہاں جو میں بات دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں، جب کچھ نہ تھا ہمارا نبی تھا، تو جب نبی تھا نبی بنا نہیں۔ دیکھیے یہاں پھر میں شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالنبوہ بیان کرتا چلوں۔ شیعان محمد و آل محمد کے نزدیک ہمارا نبی یہاں آ کر نبی بنا نہیں، ہم کسی بننے والے کو نہیں مانتے۔ تو ہمارا نبی تھا جب اس عالم میں آیا، جب تھا۔ اے بیٹا چاند میرے توجہ کر دیا بیٹا، دیکھو وقت نہیں ہے، میں رک نہیں سکتا کہ میں ہر بات کی تشریح کروں۔ یہاں جب نبی تھا تو ہر طرف شرک ہے، کفر ہے، شیطانیت ہے،
ظلم و ستم ہے، جور و تشدد ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، عورت کی ضلالت کی انتہا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول 40 سال کیوں چپ رہا؟ جب نبی تھا تو کرے تبلیغ۔ جب رسول پاک نبی ہے بنے نہیں تو پھر 40 سال رسول پاک خاموش کیوں رہے؟ جب چاروں طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا، ہر طرف شیطانیت کے پرچم کھلے ہوئے تھے، تو پھر رسول پاک تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ سلسلہ تبلیغ اسلام شروع کیوں نہیں کرتے؟ رسول 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ اس لیے خاموش نہیں رہے کہ آپ نبی نہیں تھے، نبی تھے، اگر ہم مان لے نہیں تھے تو پھر افضل الانبیاء نہیں رہتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ہمارے رسول کے امتی ہیں اور وہ ماں کی گود میں دعویٰ کر رہے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، علم کتاب سینے میں لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو عیسیٰ امتی ہے وہ تو ماں کی گود میں نبی ہے۔ تو پھر ہمارا نبی تھا، تو جب نبی ہے تو چپ کیوں ہے؟ یہ بچہ بٹھا دے، بیویوں بٹھا دے اس بچے کو، جس کا بھی بچہ ہے، جب یہ نبی ہے تو پھر 40 سال خاموش کیوں رہے؟ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تبلیغ کی آغاز نہیں کیا، تبلیغ شروع نہیں کی، رسول کو انتظار تھا اپنے گواہ کا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، جڑے چپ کر کے بہ گئے ہو میری سمجھ ہی نہیں آئے۔ ہوئے ہوئے نبی تھے، صاحب نبوت تھے، لیکن انتظار تھا کہ میں جو نبوت کا دعویٰ کروں، کھڑے ہو کے اعلان کروں کہ میں نبی اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور لوگ پوچھیں تیرا گواہ کون ہے؟ دیکھیں نا، اے بچوں بیٹھ جاؤ، بچوں بیٹھ جاؤ، بیٹا وہیں بیٹھو، دیکھیں نا ہر نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ ہمارا نبی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا محبوب، میرے پیارے، وہ وقت کتنا حسین وقت ہوگا جب ہم ہر قوم کا نبی جو اس کا گواہ ہوگا اسے اپنی بارگاہ میں لائیں گے اور تجھے تمام نبیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ ہمارا نبی۔ اب ہمارا نبی چپ ہے، انتظار کر رہا ہے گواہ کا کہ گواہ آئے تو شروع کروں۔ یا رسول اللہ، گستاخی معاف، عرض کر رہا ہوں، اگر گواہی کا انتظار ہے تو یہ سارے قریشی، یہ سارے ہاشمی، یہ سارے مکی، حتیٰ کہ بچپن کے یار دوست بھی، عزیز دار قرابت دار بھی آپ کے مکے میں موجود ہیں، کسی ایک کو گواہ بنا لو۔ واہ بھائی گوجرا والے کے رہنے والوں، تھوڑی چپ تو بھی صدقے۔ یا رسول اللہ، یہ سارے ہاشمی، یہ سارے قریشی، یہ سارے دوست یار، بچپن کے مددگار سارے موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو نبوت کا گواہ بنا لو۔ کہا گلفام، یہ سب کے سب اس بات کی گواہی تو دے سکتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ نہیں صاحب نہیں، زمانہ بدل گیا، لیکن گوجرا میں تھوڑا سا سکوت اب بھی قائم ہے۔ یہ اس بات کی تو دلیل ہے، گواہی دے سکتے ہیں کہ میں ہاشمی خون ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں ابو طالب کی آغوش کا پروردہ ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں آمنہ کی گود میں پلا ہوں۔
لیکن یہ میرے نبی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے. کیوں؟ انہوں نے مجھے عبداللہ کے گھر پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن نبی بنتے نہیں دیکھا. یہ آپ نعرہ نہیں لگائیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. واہ جیو. دیکھیں صاحب ایک بات سن لیں، میری ہر سامنے پہ نظر ہوتی ہے، شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے. جو نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کر دوں گا، ہاں بزرگ ہے یا چھوٹا ہے کہ اسے نعرہ نہیں لگایا. مل کے نعرہ ہے. تو یہ سب کے سب اس بات کی گواہی تو دے سکتے ہیں کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، ہاشمی خون ہوں، لیکن یہ میرے نبی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے مجھے نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا. تو رسول اس لیے چپ نہیں رہا کہ نبی نہیں تھا، نبی تھا لیکن چپ کیوں رہا؟ اس لیے کہ کوئی گواہ نہیں تھا، گواہ کی ضرورت تھی. اب رسول کا گواہ کون بنا؟ بڑی جلدی ملنگ فیصلہ سنا دیتا ہے. رسول پاک کا گواہ کون بنا؟ آؤ قرآن کی طرف. سورہ ہود سورہ نمبر 11، میں وہاں سے آیت لے کے پڑھ رہا ہوں. سورہ ہود کی یہ آیت ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. آیا وہ ذات مبارکہ جو اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر، ایک دلیل پر، ایک علامت پر، ایک نشانی پر، یعنی ایک معجزہ پر قائم ہے. اس کی تشریح پھر کبھی ہوگی، اب نہیں ہو سکتی کیونکہ برہان کا معنی جہاں آیت ہے، علامت ہے، بینہ ہے، اسی طرح بینہ کا معنی ایک معنی ہے معجزہ راہ. بینہ گویاں شیعہ سنی دونوں کے ہاں ہے کہ معجزہ کو بھی بینہ کہتے ہیں. تو وہ ذات مبارکہ جو ایک بینہ پر ہے رب کی طرف سے، یعنی معجزہ بھی ہے، معجز نما بھی ہے. وہ ذات مبارکہ اور اب صاحب بڑی مشکل، بہت مشکل مرحلہ ہے، میں خود کہہ رہا ہوں، صاحبان علم کو میرا ساتھ دینا پڑے گا. اور یتلو ہو، تلا یتلو، اس کے پیچھے پیچھے، یعنی وہ جو ہے نا علی بینۃ من ربہ، جس سے مراد علامہ مودودی نے بھی لکھا ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے کہ اس سے مراد ہمارے رسول پاک ہے. تفسیر در منصور میں جلد نمبر 3 علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے یہی آیت پڑھ کر ارشاد فرمایا تھا انا وہ بینہ، میں محمد ہوں. تو اب محمد الرسول اللہ کے یتلو ہو، یہ ضمیر پلٹ رہی ہے رسول کی طرف کہ رسول کے پیچھے پیچھے قدم با قدم بلا فاصل، جیسے سورج کے پیچھے 14ویں کا چاند آتا ہے، اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے، بیٹا گل سمجھ آ رہی ہے یا ہو رہا آسان طرح، اس کے پیچھے پیچھے بلا فاصل گواہ آ رہا ہے. کون؟ شاہدن، ایک گواہ، شاہدن، ایک گواہ. اس گواہ کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ وہ لے دے کے رشتہ دار نہیں بنا. شاہدن، شاہدن من ہو، وہ جو اس کا پیچھے پیچھے گواہ آ رہا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ لے دے کے محمد کا رشتہ دار نہیں بنا، وہ کسی اور سببی اعتبار سے محمد کا رشتہ دار نہیں بنا،
بلکہ من ہو، وہ اس میں سے ہے۔ یعنی وہ رسول سے منی کے درجے پر ہے، وہ رسول میں سے ہے۔ تو اب وہ کون گواہ ہے؟ جو رسول میں سے ہے، جو منی کے درجے پر ہے۔ کچھ مفسرین اعمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں، جن میں حضرت اکرمہ بھی شامل ہیں اور باقی بھی شامل ہیں، کہ اس گواہ سے مراد، جو رسول کی رسالت کا گواہ ہے، اس سے مراد جبرائیل ہے۔ اچھا، کچھ اور نے لکھا ہے نہیں، اس سے مراد وہ فرشتہ ہے جو رسول کے بچپن سے اللہ نے رسول کی حفاظت پر مامور کر دیا تھا۔ کچھ مفسرین اعمہ نے، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، مفسرین اعمہ نے کچھ نے لکھا ہے نہیں، اس گواہ سے مراد خود قرآن ہے جو رسول کی نبوت کا گواہ ہے۔ کچھ نے لکھا ہے نہیں، بلکہ اس سے مراد رسول کی زبان ہے جو رسول کے دہن میں ہے۔ کچھ نے لکھا ہے نہیں، اس سے مراد رسول کا چہرہ ہے جسے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ایسا چہرہ عام شخص کا نہیں ہوتا، اور وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ کچھ نے لکھا ہے نہیں، اس سے مراد رسول کے سب صحابہ ہیں۔ اور جڑے چپ ہے بیٹھو گے، چپ رہو، جو بول سکتے ہیں بابا دے بلند صلوات۔ اب آئیے، یہ پوری میں نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کتب عامہ کا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہد منہ سے مراد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جو کچھ ہے میں نے بیان کر دیا۔ اور بیٹا بیٹھ جاؤ وہیں پر۔ اب میں یہاں پر بات لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ آئیے پھر آیت کی طرف۔ 3 نشانیاں ہیں آیت میں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ یتلو ہو، اس کے پیچھے پیچھے قدم بقدم آ رہا ہے۔ جبرائیل اگر مانو گے کہ رسول میں سے ہے، شاہدم، میرا بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاہدم من ہو، رسول کا گواہ کون ہے؟ من ہو، جو رسول میں سے ہے۔ اگر مانو گے، یار ہن میری سمجھ نہیں آتا، میں آسان کس طرح کروں، میں اور اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا۔ اگر مانو گے کہ جبرائیل اس سے مراد ہے، تو جبرائیل جن سے ملائکہ سے ہے۔ آرام سے سنیں، آرام سے۔ میں بڑی تسلی سے سمجھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ گھبرا رہے ہیں، میں بڑے سکون سے اسے ادا کرتا ہوں۔ جبرائیل فرشتوں میں سے ہے۔ جبرائیل کی صنف الگ ہے، رسول الگ ہیں۔ اگر جبرائیل میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے شیعہ سنی سامعین، اگر جبرائیل رسول میں سے ہوتا تو شب معراج سدرۃ المنتہا پہ رک کر یہ کبھی نہ کہتا کہ لو تجاوزت عن ملتن لا ترکت، یا رسول اللہ آپ جائیں، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ کے مقام پر قدم رکھ گیا تو میں چل جاؤں گا۔ بڑی مہربانی کی۔ علی مل کر جواب دو۔ آپ 1 گھنٹے کی تقریر پہ نہیں بولتے اور مجھے سید کہہ رہے ہیں ہمیں محرم پڑھ دیں۔ جب آپ بولتے ہی نہیں تو میں کیسے پڑھوں گا؟ تو یہاں پر ماننا پڑے گا کہ جبرائیل رسول میں سے نہیں ہے۔ جو جبرائیل میرے رسول کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، وہ میرے رسول میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں جبرائیل اور وہ فرشتہ نکل گئے اس تعریف سے۔
اب باقی آ گئے کون؟ جی قرآن ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہمارے نبی کی نبوت منوانے کا بہت بڑا صامت معجزہ ہے، خاموش معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے ہم مانتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے من ہو، تو قرآن کہاں ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن محمد کے دل پہ اترا ہے، محمد میں سے نہیں ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن اور ہے، ہمارا رسول اور ہے۔ بیٹا جہاں کسی بچے کو سمجھنا آئے جو میرے سامنے بیٹھے ہو، مجھے کہہ دینا انکل مولوی ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی، میں آپ کو پھر سمجھا دوں گا، کیونکہ میرے پڑھنے کا دور گزر گیا ہے، اب میرے سمجھانے کا دور ہے جو میں ایسے موضوع لے رہا۔ اب آ جائیے قرآن پر۔ قرآن رسول میں سے نہیں ہے، کیوں؟ قرآن کلام اللہ ہے، تو رسول میں سے نہیں۔ اب قرآن بھی تعریف سے ایک طرف آ گیا۔ اب آئیے رسول کی زبان، زبان رسول کے دہن میں ہے، زبان رسول کے منہ میں ہے، رسول کے پیچھے پیچھے نہیں آ رہی۔ کہ زبان اور ہے، ہمارا رسول اور ہے۔ اب آ جائیے اور آگے، رسول کا چہرہ، چہرے کا تعلق ہے وجود کے ساتھ۔ چہرہ دیکھیں نا، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی بڑی سونی گل آ گئی ہے زبان پہ۔ شاہ جی تسی اگے آ جاؤ نا، آ جاؤ ذرا آگے آ جاؤ، بڑے پیچھے بیٹھے ہو، آگے آ جاؤ تاکہ اندر صحیح وقت پہ وقت دے سکو۔ نہیں نہیں ادھر آؤ، میرے سامنے آؤ۔ مولا علی کی مولود کعبہ ہونے کی قسم ہے، میں اتنا سمیٹ رہا ہوں کہ اتنے سمیٹنے کا کبھی میں نے تصور ہی نہیں کیا، یعنی اتنا وقت آپ نے نہیں چھوڑا کہ میں اپنے موضوع کو لے کے چل سکتا۔ تو جہاں تک تعلق ہے چہرہ، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ۔ وجہ کا معنی کیا ہے؟ چہرہ۔ چہرے کا معنی کیا ہے؟ یہ پڑھوں گا، اگر میرا آنا جانا سال میں ایک آدھ مرتبہ رہا تو وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، نفس اللہ بتاؤں گا کہ ہم علی کو کیوں مانتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تو دیکھیے یہ علماء کا شہر ہے، میں بچپن سے جانتا ہوں، جب میں بالکل فارغ البال تھا، داڑھی پر کوئی آثار ہی نہیں تھے، بھائی تجمل حسین شاہ کو اور خدا ان کے وہ ساتھی جو غریق کے رحمت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، جو باقی ہیں ان کی زندگی دراز کرے۔ تو اس زمانے سے میں گزرے کو جانتا ہوں کہ یہ علماء شیعہ اور علماء اہل تسنن کا ایک مرکزی شہر ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ میں فکرے دے رہا ہوں، تشریح نہیں کر رہا۔ علماء سے جا کے جس علامہ پر یقین ہو اس سے پوچھئے گا کہ آج گلفام صاحب یہ پڑھ کر گئے ہیں۔ وجہ کو کہتے ہیں اردو میں چہرہ۔ چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ یبدو، کتاب کا نام فرہنگ نبی، یبدو للناظر من ای شے، ہر وہ شے جو پوشیدہ ہوتا ہے، ہوتی ہوتے، اس پوشیدہ شے کا وہ ظاہری حصہ جو اس کو منواتا ہے اسے کہتے ہیں چہرہ۔ پھر سن، میں آرام سے عرض کرتا ہوں، پھر سن جی بیٹا، میں دہرا رہا ہوں، چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ لغت کی کتاب ہے ڈکشنری فرہنگ نبی، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں۔ ما یبدو للناظر من ای شیء، ہر وہ شے جو با اعتبار ذات پوشیدہ ہوتی ہے، اس پوشیدہ شے کا وہ ظاہری حصہ جو اس شے کو منواتا ہے اسے کہتے ہیں اس شے کا چہرہ۔ تو علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علی اللہ کو منوانے والا۔ بہرحال یہ اسی طرح نعرہ لگائیں گے جیسے لگایا ہے، جیو
لے آؤ بیٹا بات. جیو واہ بھائی واہ سبحان اللہ واہ. تو اب یہاں پر چہرے کو اگر مراد لوگے رسول کا چہرہ تو چہرہ تو وجود کے ساتھ ہے, وہ پیچھے پیچھے نہیں آ رہا. تو اب دیکھنا پڑے گا شاہد من ہو, وہ کون ہے جو رسول میں سے ہے. کہا گیا ہے کہ اصحاب کرام ہیں, شاہد من ہو سے مراد یہ رسول کے گواہ ہیں. بے شک لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب الجنت ہم الفائزون, اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنہ اللہ کے نزدیک کامیاب و کامران ہیں. تو لو میرے بھائیو, بات مجھے یہاں بھی لے آئی, یہاں پھر ایک سیکنڈ رکتا ہوں. یہ ہے ہم شیعان محمد و آل محمد کا ایمان رسول کے صحابہ پر. گلی گلی میں یہ شور مچانا کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ صحابہ کو نہیں مانتے, نہیں, جنہیں قرآن منواتا ہے ہم مانتے ہیں. دیکھو یہ آیت ہے, یہ حدیث نہیں ہے کہ اصحاب النار و اصحاب الجنت, اصحاب النار اور اصحاب الجنہ شروع میں ہے لا یستوی, برابر نہیں ہے. اصحاب الجنت ہم الفائزون, جو رسول کے اصحاب الجنہ ہیں وہ کامیاب ہیں. جو بھی ہیں, میں نام نہیں لیتا کسی کا, جو بھی رسول کے اصحاب الجنہ ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے, وہ ہمارے دل کا سرور ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہم کل بھی انہیں مانتے تھے, آج بھی انہیں مانتے ہیں. ہاں, جو نبی کی مانتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں. واہ بوترے والوں, حد ہے تھوڑے سنن دی. ہاں ہاں, جو نبی کی مانتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں. بال چپ کر گئے ہو, میں کی کرا, پھر مجھے آیت پڑھنی پڑ گئی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے وہ لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. غدیر کے میدان میں رسول دے کے جا رہا ہے, من قلت مالا ہو فمالا. ہوئے ہوئے ہوئے, تو اس آیت کے مطابق میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں مطلقاً اعلان کر رہا ہوں کہ جتنے رسول کے اصحاب الجنہ ہیں ہم ان کے غلام ہیں, وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے, وہ ہمارے دل کا سرور ہے. ہاں, اگر بیٹا ذرا جلدی سیٹ کرو, بڑی مہم میں نے بات کرنی ہے, بڑی مشکل بات ہے. ہاں, اگر یہ کہو گے کہ تمام اصحاب رسول من ہو کے درجے پر ہیں, رسول میں سے ہیں, تو ہم کہیں گے رسول میں سے ہونے کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ جب سے رسول ہے. دیکھا, میں پہلے بھی وضاحت کر چکا, رسول میں سے ہونے کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ جب سے رسول ہے تب سے وہ رسول کے ساتھ ساتھ ہیں. چلو میں ابھی اس کو یہی روکتا ہوں, پینڈنگ کرتا ہوں. اگر 5 منٹ مجھے اور مل گئے میرے نتیجے تک پہنچنے کے بعد تو میں اسے پھر پڑھوں گا. تو ابھی میں وہ بات دینا چاہتا ہوں جو میں دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں انہیں دیکھیں بتقابل رسول. رسول کا گواہ وہ ہے جو رسول میں سے ہے, جس کی اصل اور نسل رسول کی ایک ہے. رسول کے ساتھ رسول کی اور اس کی اصل اور نسل ایک ہے.
حسب اور نسب ایک ہے، ذات و صفات دونوں کی ایک ہے۔ وہاں دیکھو تو شجرۃ النورانیہ ایک ہے، بھائیو فکرہ لینا۔ یہاں دیکھو تو دونوں کا شجرۃ الطیبہ ایک۔ ہائے ہائے ہوئے ہوئے، پورا زور دینا، کوئی سردہ کرے، کوئی پردہ کرے، دونوں اپنا کر کے پوری نعرہ ہو صاحبان بیٹو، اگر تاریخ ذہن میں نہ ہو، مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، اور میں بھی بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں، لیکن کوشش کرنا سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے کہہ دینا۔ کتاب کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 11۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی عربی میں کتاب ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازلی شافعی، یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اب میں کتابوں کے لینے میں نام لینے میں وقت نہیں لیتا، ان میں اور باقی کتابوں میں یہ درج ہے کہ جب 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوا، میں پڑھ گیا جتنا میں نے پڑھنا تھا، لیکن آپ پر گیلا نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑے گی۔ جہاں 10-10 20-20 ذاکر بلاتے ہیں، وہاں ایک خوش خطیب بھی بلا لیا کرے تاکہ جو ایسی باتیں بھی دے سکے۔ تو جہاں سن 9 ہجری میں سورہ توبہ اس کا نزول ہوا، اس کی پہلی 10 آیات رسول نے اپنے پیارے پیارے صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی کے حوالے کی کہ یہ آیات لے کے جاؤ مکہ میں۔ واہ واہ جی واہ، واہ ملنگ میاں، حج اکبر کا موسم ہے، وہاں کھڑے ہو کر ان آیات سے تبلیغ کرنا۔ اب وہ بزرگوار چلے گئے۔ کچھ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ ان کے ساتھ 300 صحابی اور بھی تھے، سب میں نہیں ہے، کچھ میں ہے، اور شیعوں میں بھی ہے کہ 300 صحابہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھے۔ ان کے جانے کے بعد رسول نے علی کو بلایا۔ یہ دیکھ لیں، میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اگر کسی کو اور حوالے چاہیے تو شاہ صاحب سے کہہ کر میرے بھائی، میرے بیٹے نصیر شاہ کا نمبر لے لیں، جو میرے لیے سب کچھ ہے، اور میں ان کو اور حوالے 10 کہیں گے، 20 کہیں گے، 50 کہیں گے، لکھوا دوں گا۔ یہاں وقت نہیں ہے میں اور حوالے بیان کروں۔ تو علی کو کہا، علی جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ ان آیات کی تبلیغ علی تم جا کر کرو۔ اب علی چلے، میں سمیٹ رہا ہوں، علی چلے راستے میں، اور گئے بھی رسول کی ناکہ پر، یعنی رسول نے فرمایا علی میری ناکہ پر بیٹھ کر جا۔ اب علی چلے، راستے میں جا کے لے لیا، رسول کا پیغام سنایا کہ آپ فرما رہے ہیں علی تم نے جا کر تبلیغ کرنی ہے۔ اب وہ بزرگوار رسول کا حکم سن کر واپس پلٹے، علی چلے گئے۔ وہ کچھ کہتے ہیں ہمارے بھائی کہ وہ بھی ساتھ رہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے ان میں ہے واپس پلٹے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کے بعد عرض کیا، یہ تفسیر در منصور میں بھی ہے، یعنی باقی کتابوں کے علاوہ تفسیر در منصور میں بھی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ نزل فی شیء، کیا مجھے بھیجنے کے بعد کوئی حکم میرے حق میں نازل ہوا تھا جو آپ نے علی کو بھیج دیا اور مجھے بلا لیا؟ کاش یہ سید میرے لیے وقت چھوڑتے۔ علی کو بھیج دیا اور مجھے بلا لیا، اس کو کوئی خاص وجہ ہے تو اب کتب میں یہ درج ہے۔ یہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، بلا تشبیہ اپنے سر پر قرآن رکھ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے قسم کھا کر کہتا ہوں کتب میں یہی فکریں ہیں، چند ایک فکروں کے علاوہ۔ رسول پاک نے فرمایا ہاں جبرائیل
تمہارے بھیجنے کے بعد اللہ کی طرف سے میرے پاس نازل ہوئے اور آ کر مجھے رب کا سلام دیا، اور سلام کے بعد کہا تیرا رب کہہ رہا ہے لن یعدی عنک الا انت رجل منک، یا میرا حبیب ان آیات کی تبلیغ کے لیے لن یعدی عنک الا انت، تیرا نائب بن کر، تیرا وسیع بن کر، تیرا وزیر بن کر کوئی اور نہیں جا سکتا، الا انت، یا خود جا یا اس مرد کو بھیج کہ تجھ میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے علی کو اس لیے بھیجا ہے، ایک بار پھر زور سے یا خود جا یا اس رجل کو بھیج جو تجھ میں سے ہے، اس لیے میں نے علی کو بھیجا ہے۔ علی منی، ترمذی شریف میں بھی یہ ہے، علی منی وانا من ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ بچوں ذہن کے صفحے پہ لکھ لینا، میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، جتنے میرے بچے سامنے بیٹھے ہوں میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ میں نے اس روایت کا حوالہ دیا جو میں نے ابھی پوری نہیں پڑھی، پھر کبھی پوری پڑھوں گا، اب میں اور حوالہ دے رہا ہوں۔ یمن میں رسول نے فوج اسلام کو بھیجا، جس میں سپہ سالاروں میں سے بڑے سپہ سالار علی تھے۔ یمن میں فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، واپس پلٹنے لگے۔ مال غنیمت میں سے علی نے ایک کنیز اپنے لیے منتخب کی۔ علی کا یہ منتخب کرنا کچھ لوگوں کو پسند نہ آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری عادت خطابت کو، میں تمام بھائیوں کو حقائق کے سائے میں ساتھ لے کے چلنے کا عادی ہوں۔ تو جب کچھ لوگوں کو پسند نہ آیا، ان میں سے 4 لوگ منتخب کیے گئے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے تم مدینے میں پہنچو اور رسول کے سامنے جا کر علی کی یہ شکایت کرو، علی کا یہ گیلا کرو کہ علی نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اپنے لیے مال غنیمت میں سے ایک کنیز کو منتخب کر لیا۔ ابھی فتح مند لشکر مدینے پہنچا نہ تھا، وہ مدینے پہنچ گئے۔ اب ترمذی شریف کے حوالے میں بھی ہے، کنز العمال کے حوالے میں بھی ہے، مناقب ابن مغازلی میں بھی ہے، مناقب خوارزمی میں بھی ہے، بڑی کتابوں میں ہے، ایک آدھ میں نہیں ہے۔ جب یہ 4 پہنچے رسول کے پاس مسجد میں، آپ تشریف فرما تھے، سب نے سلام عرض کیا۔ اب ان سلامی کے بعد 4 میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا ہے علی کو کہ علی نے مال غنیمت میں سے جاریتن ایک کنیز کو اپنے لیے آپ کی اجازت کے بغیر یا مال غنیمت کی تقسیم کے بغیر یا ویسے پسند کر لیا ہے؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اس سے یہ سن کر رسول نے منہ پھیر لیا۔ میں زندگی بھر جو حوالے دے رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، میں اس کی ضمانت دے کے گودرے میں جا رہا ہوں۔ رسول نے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رسول نے اس شکایت کرنے والے سے منہ پھیر لیا۔ قام الثانی، 4 شخص تھے نا، پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی کالا مثل ذالک، جو کچھ پہلے نے کہا تھا وہی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا علی کہ علی نے اپنے لیے ایک کنیز کو پسند کر لیا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رسول نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ ثم قام الثالث، پھر تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی وہی رٹی رٹائی بات کی جو لے کے آئے ہوئے تھے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رسول نے اس سے بھی منہ پھیرا۔ اب چوتھا کھڑا ہوا، اس نے چاہا کہ کچھ کہے، وَظَّهَرَ غَضَبُ،
अला वजहि, रसूल के चेहरे पर आसार गदब जाहिर हुए। होय 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 हाय हाय हाय, रसूल पाक के रहमतल लिल आलमीन के चेहरे रहमत पर आसार गदब जाहिर हुए। दोस्तों, अजीजों, भाइयों, बेटों, आशिकाने रसूल, आले रसूल, असहाबे रसूल, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, ये तारीख के फिक्रे हैं जो गुलफाम आपके सामने अदा कर रहा है। तिरमिज़ी में शरीफ में है 3 मरतबा कहा, कंज़ुल उम्माल में है 1 मरतबा कहा, और बाकी किताबों में है 3 मरतबा या 1 मरतबा। रसूल ने अपना चेहरा फेरा और आसार गज़ब रसूल के चेहरे पर जाहिर हुए। अभी उस चौथे शख्स ने शिकायत की नहीं थी, या आपने पुकार कर कहा मा तुरीदूना मिन अलिय्यन, मा तुरीदूना मिन अलिय्यन, मा तुरीदूना मिन अलिय्यन। तुम जो मेरे सामने अली की शिकवा कर रहे हो, शकवा कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे? हो होय 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 हो। तुम जो मेरे सामने अली का शकवा या अली की शिकायत कर रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे? क्या तुम नहीं जानते अली जो मिन्नी? वाह जी वाह, यही तक तो मैंने लाना था आपको। अली जो मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। और इसके बाद एक फिक्रा और कहा, गोदरा वालों, दिलों के सफात पर रसूल के ये कलेमात नक्श कर लो। फरमाया बहुवा बलियो कुल्ले मोमिन बादी, मेरे बाद हर मोमिन का बली कल भी अली था और आज भी। होय होय बस साहब, तकरीर की आखिरी बात और इसी पे खत्म, क्योंकि अजान से पहले खत्म करना ये मेरा मजहबी और दीनी फरीजा है। या अजान के बाद बैठता, बात के बाद बैठता, अजान से पहले मैं खत्म कर रहा हूं ताकि आप अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। मैं आखिरी बात दे रहा हूं, जो रसूल अली का गिला सुनना गवारा नहीं करता, बड़ी प्यारी बात है जो मैं तशरीह नहीं करता। जो रसूल, देखे ना, चेहरे पर गुस्से के आसार कब आते, गजब के आसार कब आते? जब दिल को दुख पहुंचे, जब दिल को अजियत पहुंचे। तो अली का गिला सुनकर रसूल के चेहरे पर गजब के आसार आ गए। तो पढ़ दूं, बोलोगे, सर हिलाओगे, बोलोगे, ज़बान से बोलोगे, पढ़ दूं आयत पढ़ दूं ना। लो, सूरह तौबा की सूरह 9 की ये आयत है, इन्नल लज़ीना, हाय हाय हाय, इन्नल लज़ीना यअज़ुनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह उन पर दुनिया में भी लानत भेजता है और आखिरत में भी अल्लाह उन पर लानत भेजता है। मैं इसमें बोलता नहीं, मैं आगे बढ़ के बस खत्म कर रहा हूं। तो जो रसूल अली का गिला सुनना गवारा, बाबा जी देखे मेरी तरफ देखे, मेरी घंटे की सवा घंटे की तकरीर एक तरफ, आने वाला फिक्र 2 फिक्रे एक तरफ। जो रसूल अली का गिला सुनना गवारा नहीं कर सकता, वो रसूल अली पर किसी का सब करना, जिन्हें पता ही नहीं है सब क्या है वो सब जाने। जो रसूल अली का गिला सुनना गवारा नहीं कर सकता, वो रसूल अली पर सब करना, किसी का सब करना कैसे गवारा कर सकता है? आजकल क्लिप चल रहा है कि किसने अली पे सब किया है, कौन कहते हैं अली पे सब करने वाले थे? तो ये खारजी कहां से आ गए थे? ये नहरवा में लड़ने वाले कहां से आ गए थे? तो वो रसूल अली पर सब करना कैसे गवारा कर सकता है? आखिरी बात और खत, यही हवाला, यही बात। किताब का नाम कंज़ुल उम्माल,
نام پھر سنیں، کتاب کا نام کنز الاموال، جلد نمبر 13 اور کہیں جلد نمبر 11۔ میں دونوں کو سامنے رکھ کر یہ آخری کلمات ادا کر رہا ہوں۔ کسی مقام پر دوستو میں نام نہیں لوں گا، جنہاں دے علم وچ ہے انہوں نے واسطہ آری دا بولن، جنہاں دے علم وچ نہیں ہے وہ نہیں بول سکتے، تو میں بھی نام نہیں لیں گا۔ میرے پڑھن دے بعد جو داد دین انہوں کو پوچھ لینا کہ گلفام صاحب کیا پڑھ رہے تھے۔ کسی نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ علی پہ سب کرو، حالانکہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، یہ مطلب مسئلہ الگ ہے۔ کہا علی پہ سب کرو، انہوں نے کہا اگر نہ کروں تو پھر نیام سے تلوار نکالی، سامنے رکھی، کہا یہ تلوار میری تمہارے سامنے، علی پہ سب کرو۔ انہوں نے اپنی کمر کو سیدھا کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں سنو میں علی پر سب نہیں کر سکتا۔ کہا یہ تلوار سامنے ہے۔ جب تو 2-3 مرتبہ کہا تلوار سامنے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ یوں انگلی اٹھائی، انگلی اٹھا کر یوں سر پر رکھ کر یوں پیشانی کی آخر تک اپنی انگلی لائے، لا کر کہا سنو لاؤ وضع المنشار علی مفرقی علی ان اصب علی ما سبیتہ ابدا۔ یہ تلوار کیا ہے؟ اگر تم ہاتھ میں آری لے کر میری پیشانی اور سر پر آری رکھ کر میری آنکھوں کے سامنے وہ آری چلا دو اور مجھے 2 حصوں میں تقسیم کر دو، پھر بھی میں علی پہ سب نہیں کروں گا۔ تسی نعرہ مار کے تھک جاندے ہو، اے سن دیوان آری میرے سر پر پیشانی پہ رکھ کے چلا دو، مجھے 2 حصوں میں تقسیم کر دو، میں پھر بھی علی پہ سب نہیں کروں گا۔ اب پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح آخر وجہ کیا ہے، علی پہ سب کیوں نہیں کرتے؟ کہا سنو 3 فضیلتیں علی کی ایسی ہیں سمیتہ من رسول اللہ، جو میں نے اپنے کانوں سے رسول سے سنی ہے، ان فضیلتوں کے سبب میں علی پہ سب نہیں کر سکتا۔ کہا بتاؤ گے وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ اور میں فکرہ نہیں دینا چاہتا تھی، لیکن کیا کروں مجھے دینا پڑ گیا۔ یعنی جس جہاں کہا جا رہا ہے کہ علی پہ سب کرو، وہی کہا جا رہا ہے کہ سناؤ علی کی فضیلتیں، کہ وہ فضیلتیں کون سی ہیں؟ کہا اچھا اگر برداشت کر سکتے ہو تو سنو، علی کی پہلی فضیلت سمیتہ من رسول اللہ، جو میں نے رسول سے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ جس طرح ہارون موسیٰ سے تھا ویسے علی رسول سے ہے۔ یہ ہے پہلی فضیلت۔ اچھا دوسری فضیلت وہ کون سی ہے جس کی وجہ سے تم علی پہ سب نہیں کر سکتے؟ کہا سنو، خیبر کے میدان میں رسول نے اعلان کیا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ، کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں صفت فراریت نہیں ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کی کمر پر ساری زندگی نہ نیزے کے زخم کا نشان تھا، نہ تلوار کے زخم کا نشان تھا، نہ تیر کے زخم کا نشان تھا۔ یہ ہیں 2 فضیلتیں جسے اللہ دوست رکھتا ہے، میں اس پر سب کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا تیسری فضیلت کون سی ہے؟ تیسری فضیلت کون سی ہے؟ کہا یہ وہ فضیلت ہے جس میں آپ کا باپ بھی تھا، آپ بھی تھے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ
یہ بھی اس کو فضیلت کو سننے والے موجود تھے. کہا بولے گا بھی صحیح کہ وہ تیسری فضیلت کون سی ہے؟ کہا اگر سن سکتے ہو تو سنو. غدیر کے میدان میں رسول نے علی کا بازو بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا. کسی نے پڑھنا ہے؟ اللہم نحن نسألک زیادتاً فی العلم صحتاً فی الجسم برکتاً فی الرزق نوراً فی القلب طولاً فی العمر توبتاً قبل الموت راحتاً عند الموت. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولا. حیدر حیدر علی علی مولا مولا بولے گا. حیدر حیدر علی علی مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. اے لوگوں میرے غور سے بات سنو. ایمان کو کھا جاتی ہے یہ بزرگ علی کی بیماری. یہ بزرگ علی کی بیماری جس کو ہوگی یہ بیماری وہ الٹا سیدھا بولے گا. ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی. اشہد ان علی ولی اللہ علی علی. ہاں میرا مولا علی سب سے بڑا علی علی. ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد بر محمد و آل محمد صلوات. مائک سیٹ کرو.